دوستو، سعودی عرب نے حال ہی میں ایک بہت خاص اور یادگار پروجیکٹ شروع کیا ہے۔ یہ پروجیکٹ اس راستے پر بنایا گیا ہے جس راستے سے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی ہجرت کی تھی۔ اسلام کی تاریخ میں ہجرت کو بہت بڑی گھٹنا مانا جاتا ہے، کیونکہ اسی سفر نے اسلام کو ایک نئی شروعات دی۔ سن 622 عیسوی میں مکہ میں حالات بہت خراب ہو چکے تھے۔ قریش کی طرف سے پیغمبر اور ان کے ساتھ رہنے والوں پر طرح طرح کی تکلیفیں دی جا رہی تھی۔ کسی کو بولنے نہیں دیا جاتا تھا، کسی کو مار پڑتی تھی، کسی کو اپنے گھر چھوڑنے پر مجبور کیا گیا۔ ایسے میں اللہ کے حکم سے پیغمبر نے مکہ چھوڑ کر مدینہ جانے کا فیصلہ کیا۔ یہ فیصلہ آسان نہیں تھا، کیونکہ مکہ ان کا گھر تھا، وہی ان کی پیدائش ہوئی، وہی ان کی یادیں تھی۔ لیکن دین کو بچانے کے لیے یہ سفر ضروری تھا۔ مکہ سے مدینہ تک کا راستہ بہت لمبا تھا۔ 400 سے 470 کلومیٹر تک کا یہ سفر ریگستان سے ہو کر گزرتا تھا، جہاں پانی کم تھا، کھانا مشکل سے ملتا تھا، دن میں تیز دھوپ اور رات میں ڈر رہتا تھا۔ پھر بھی پیغمبر نے پورے بھروسے کے ساتھ یہ سفر شروع کیا۔ یہ سفر قریب 8 دنوں میں پورا ہوا اور یہی سفر آگے چل کر اسلامی کیلنڈر کی شروعات بنا۔ آج سعودی عرب اسی پاک سفر کو لوگوں کے سامنے لانے کے لیے پروجیکٹ لے کر آیا ہے۔ اس پروجیکٹ کا مقصد یہ ہے کہ لوگ صرف کتابوں میں ہجرت کے بارے میں نہ پڑھیں، بلکہ اس راستے پر چل کر سمجھ سکیں کہ یہ سفر کتنا مشکل تھا اور اس میں کتنا صبر اور ہمت چاہیے تھی۔ یہ پورا پروجیکٹ مکہ سے مدینہ تک ہجرت کے راستے پر بنایا گیا ہے اور اس میں 11 خاص جگہیں طے کی گئی ہے۔ ہر جگہ پر اس دور کی کہانی آسان شبدوں میں بتائی جائے گی تاکہ ہر عمر کا انسان سمجھ سکے کہ اس وقت کیا حالات تھے اور پیغمبر نے کیسے صحیح فیصلہ لیا۔ سعودی عرب کی طرف سے بتایا گیا کہ یہ پروجیکٹ صرف گھومنے کے لیے نہیں ہے بلکہ سیکھنے کے لیے ہے۔ یہاں یہ سکھایا جائے گا کہ مشکل وقت میں گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا چاہیے۔ مدینہ کے گورنر پرنس سلمان بن سلطان بن عبدالعزیز نے اس پروجیکٹ کی شروعات کے موقع پر ایک خاص نمائش بھی کی جس کا نام رکھا گیا ہجرہ ان دا فوٹ اسٹیپس آف دا پروفٹ۔ اس نمائش میں ہجرت کی پوری کہانی کو نئے طریقے سے دکھایا گیا ہے تاکہ دیکھنے والا خود کو اس سفر کا حصہ محسوس کرے۔ اس موقع پر جنرل انٹرٹینمنٹ اتھارٹی کے مکھیا ترکی الشیخ نے کہا کہ یہ پروجیکٹ پیغمبر کی زندگی کو سمجھنے میں بہت مدد کرے گا، کیونکہ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ مشکل حالات میں کیسے صبر رکھا جائے اور کیسے لوگوں کو ساتھ لے کر چلا جائے۔ اس نمائش میں 14 ایسے اسٹیشن بنائے گئے ہیں جہاں لوگ رک کر دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں کہ ہجرت کے ہر پڑاؤ پر کیا ہوا۔ ان سب کو بنانے میں سعودی عرب کے ساتھ ساتھ باہر کے جانکار لوگوں کی مدد لی گئی ہے تاکہ کوئی غلط بات نہ دکھائی جائے۔ یہاں 53 ایسی چیزیں بھی رکھی گئی ہے جو اس دور کی یاد دلاتی ہے اور اسلامی تاریخ سے جڑی ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ڈاکیومنٹری فلمیں دکھائی جاتی ہے اور نئی تکنیک کے ذریعے اس سفر کا احساس کرایا جاتا ہے تاکہ دیکھنے والا بور نہ ہو بلکہ دھیان سے سنے اور سمجھے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق یہ پروجیکٹ دینی سیر کو بڑھائے گا اور خاص طور پر نوجوانوں کو اسلامی تاریخ کے قریب لائے گا، کیونکہ آج کے دور میں بہت سے لوگ اپنی تاریخ سے دور ہوتے جا رہے ہیں اور انہیں پتہ ہی نہیں کہ ان کے دین کی بنیاد کیسے رکھی گئی۔ پروجیکٹ سعودی عرب کے ویژن 230 کا حصہ ہے، جس کے تحت ملک اپنی پرانی دھروہر کو سنبھال رہا ہے اور اسے نئی نسل کے سامنے لا رہا ہے۔ یہ پروجیکٹ یہ بھی دکھاتا ہے کہ نئی تکنیک کا صحیح استعمال کر کے دین اور تاریخ کو کیسے زندہ رکھا جا سکتا ہے۔ صرف ایک راستہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک پیغام ہے۔ یہ پیغام ہے کہ جب حالات مشکل ہو تو صحیح راستہ چنا جائے۔ یہ پیغام ہے کہ اللہ پر بھروسہ رکھا جائے اور یہ پیغام ہے کہ صحیح نیت کے ساتھ اٹھایا گیا قدم ہمیشہ رنگ لاتا ہے۔ یہ پروجیکٹ آنے والے وقت میں ان لوگوں کے لیے مددگار ہوگا جو ہجرت کی کہانی کو
صحیح طریقے سے سمجھنا چاہتے ہیں اور یہ جاننا چاہتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسے ڈر اور مشکلوں کے بیچ ایک نئی امت کی بنیاد رکھی۔ آج جب لوگ اس راستے پر چلیں گے تو انہیں احساس ہوگا کہ یہ سفر صرف پیروں سے طے نہیں کیا گیا تھا بلکہ دل اور یقین سے طے کیا گیا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ ہجرت کی کہانی آج بھی لوگوں کو ہمت دیتی ہے اور صحیح راستہ دکھاتی ہے۔